من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في حديث قدسي: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کے اپنے مرحومین علماء کرام، مجتہدین عظام، شہداء ملت جعفریہ جو بھی مرحوم اس دنیا سے جا چکا ہے، ان کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص مرحوم سید محمد، زوجہ سید محمد مرحومہ محمد فیروز، ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھیے محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام ولادت باسعادت شاہ خراسان امام سامن امام ضامن علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہیں سب کو، اور بالخصوص 12ویں آقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے بہت ہی اچھی بحث پیش کی۔ میں بھی اپنی طالب علمانہ سے انداز میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر سے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو پھیلایا جائے، انتہائی مختصر سے وقت میں کچھ فضیلتیں جو مخصوص ہیں اس اپنے ہمارے 8ویں امام کے ساتھ۔ سلسلہ امامت کی 8ویں کڑی، غدیری سلسلے کی 8ویں کڑی، خدائی ہدایت کا جو بنایا ہوا سلسلہ ہے۔ نام علی، سلسلہ امامت میں محمد و علی کا تکرار ہے، یہ تیسرا علی ہے سلسلہ امامت میں۔ کنیت بھی وہی پہلے علی والی، ابو الحسن، لقب رضا۔ بعض دفعہ لوگ غلطی میں نام بھی رکھتے ہیں یا پکارتے ہیں رضا، نہیں، رضا ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو، امام کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے رضا۔ پہلے علی کا ٹائٹل مرتضیٰ اور 8ویں کا ٹائٹل رضا۔ ظاہری زندگی بچوں کے لیے بزرگ نوجوان سب جانتے ہیں، 50 برس ظاہری طور پہ زندگی گزاری ہے اس دنیا میں۔ سلسلہ امامت میں امامت کا جو پیریڈ ہے وہ 20 سال۔ 11 ذی القعدہ 153 153 ولادت کی تاریخ ہے، اور 203 ہجری شہادت کی تاریخیں میں اختلاف ہے۔ 17 صفر، 27 صفر، 23 ذی القعدہ، 3 مختلف تاریخیں ہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں 17 صفر زیادہ تاریخ منائی جاتی ہے، ایران کے اندر 27 صفر اور 23 ذی القعدہ کو بھی امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بہرحال سن 203 آخری 2 یا 2.5 سال جو ہیں وہ
مدینہ چھوڑ کے طوس میں، اس زمانے کا طوس آج کا جو خراسان ہے، وہاں پہ زندگی گزاری ہے۔ تو 20 سال کا عرصہ زیادہ جو اہتمام دیا تاریخ نویسوں نے، سیرت نگاروں نے، وہ ولی عہد کے بعد کے زمانے کے حالات لکھے ہیں تاریخ میں، لیکن ایسا نہیں ہے، ولی عہد کے زمانے سے پہلے بھی واقعات ہیں ایسے۔ القاب میں سے جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے رضا۔ مظہر صفات خداوندی ہے یوں تو سارے ائمہ، لیکن خاص طور پہ ہر معصوم کو ان کے حالات کے مطابق خاص صفات کے اظہار کا موقع ملا، تو اس معصوم کا جو ٹائٹل ٹھہرا وہ ہے رضا۔ بہت ساری توجیحات ہیں، خود بھی معصوم نے اس کی ایک توجیہ کی اور بتایا، جو زیادہ مشہور ہے یہی کہ جس پہ اپنے بھی راضی، غیر بھی راضی، اپنے چاہنے والے بھی جس پہ راضی تھے اور جو غیر تھے وہ بھی راضی ہو گئے۔ اور جس طرح پہلے علی کے پاس بھی 25 سال کے بعد ملوکیت اور بادشاہت اور خلافت چل کے دروازے پہ آئی ہے، اسی طرح علی کے اس بیٹے کے دروازے پہ پھر بادشاہت چل کے آئی ہے کہ آپ تخت قبول کیجئے، آپ تشریف لے آئیے۔ اب بہت سارے اگر وقت ہو تو واقعات ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں کہ مولا نے ولی عہدی قبول کی، جس سبب کے ذریعے سے اس پہ بہت سارے بحث کی جا سکتی ہے۔ بہت سارے اعتراضات بھی لوگ کرتے ہیں کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی ولی عہدی کیوں قبول کی۔ در حقیقت عہدہ امامت اگر پہچانے تو عہدہ امامت ہدایت کا نام ہے۔ ہدایت بشریت کے لیے نبوت کے بعد جو عہدہ اللہ نے رکھا ہے وہ امامت کا عہدہ ہے، اور ہر حال میں امام وقت جو ہے وہ اس ہادی اور رہبر کا جو ان کا فریضہ ہے اس سے غافل نہیں، چاہے مسجد میں ہو، چاہے زندان میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے ولی عہد ہو۔ تو وہ فریضہ ہدایت امام نے انجام دیا۔ ٹائٹل رضا بہت ہی اچھی شرح کی مولانا نے بتایا آپ کو، کہ میں اس کے لیے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو ہر معصوم کی زندگی ایسی ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور 5ویں معصوم سے جو واقعہ ملتا ہے وہ اگر واقعہ ہم سمجھیں تو آسان ہو جاتا ہے کس طرح رضا و تسلیم کی منزل پہ زندگی گزارنا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری، 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ پہلا زائر حسین، حدیث قصہ کا بھی راوی، جابر ابن عبداللہ انصاری، جس کو سرور کائنات نے کہا تھا کہ تو میرے 5ویں جانشین کی زیارت کرے گا جس کا نام باقر ہوگا۔ بڑھاپا ہے اس کا، آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی، کہا کہ اے نوجوان، اے بچے، ذرا چل کے دکھا، ذرا آگے آ، پیچھے جا، اب بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اسمی محمد وفی التوراۃ باقر، باقر العلوم الاولین والآخرین۔ آگے بڑھ کے بوسہ دے کے کہا کہ تمہارے جد نے تمہیں سلام کہلایا ہے۔ یہ تو واقعہ آپ نے سنا۔ یہاں پہ کافی ساری محفلوں میں وہ جابر ابن عبداللہ انصاری بڑھاپے کے عالم میں امام باقر کے پاس تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے سوال کیا، کیف اصبحت یا جابر، جابر تو کس حال میں ہے؟ یہ مراد ظاہری حال نہیں ہے، طبیعت کا، بدن کی حال نہیں، ایمانی حالت کا امام پوچھ رہے ہیں۔ جابر تو کس حال میں زندگی گزار رہا ہے؟ تو نے اتنی بہترین صحبتیں اختیار کی ہیں، ذرا یہ تو بتا تو ایمان کی کس درجے پہ ہے؟ جابر کہتا ہے یابن رسول اللہ، اب جابر اس منزل پہ ہے کہ بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جوانی میں خدا یاد نہ رہے، بڑھاپے میں موت یاد ہوتی ہے، خدا یاد رہتا ہے۔ اگر میرے سامنے 2 چیزیں رکھی جائیں، جوانی اور بڑھاپا، تو میں بڑھاپے کو لے لوں گا۔ میں غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں اس منزل پہ ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ترجیح دیتا ہوں۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں اے جابر، اتنی خوبصورت
بہترین محفلوں میں رہا، ابھی تک تو ایمان کے اسی درجے پہ پہنچا ہے۔ جابر کہتا ہے مولا اس سے آگے پھر آپ کی منزل ہے، میں تو ابھی اسی منزل تک پہنچا ہوں، اگر آپ سے یہی سوال ہو تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ معصوم نے فرمایا تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے جابر، یاد رکھو، تو نے کہا نا کہ میں پسند کرتا ہوں، ہم وہ پسند کرتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کی رضا، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار۔ رضا ایک ٹائٹل، وفی ایک اور ٹائٹل ہے جو علماء نے لکھا عالم آل محمد، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ جہاں علم لدنی کے سارے مالک ہو، دعوی سلونی بھی موجود ہو، عالم علوم اولین و آخرین بھی موجود ہو جس سلسلے میں، اس سلسلے میں کوئی عالم آل محمد کہلائے تو یہ آپ کا اور میرا 8واں امام ہے۔ یعنی اتنے، اب اس کی شرح کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا، جہاں کوئی بھی نامور نہ ہو کسی خاندان میں، اس میں نامور بننا آسان ہے، لیکن جہاں سب نامور ہوں ان میں نام پیدا کرنا آسان نہیں۔ جہاں کئی سورج چمک رہے ہوں وہاں چمکنا آسان نہیں۔ جہاں شمس نبوت، شمس امامت، شمس ولایت، ان میں عالم آل محمد کہلانا، یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا، اور اس کا اظہار مامون کے دربار میں ہوا ہے۔ 18,000 کے قریب سوالات ہیں جو علماء نے لکھے، ایک ایک نشست میں جواب دینے والا ایک ہے، عیسائی سوال کرنے والا، یہودی سوال کرنے والا، دہریہ سوال کرنے والا، مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے لوگ سوال کرنے والے، معتزلے، اشاعرے، اسی طرح یونانی فلسفی، ہندی طبیب، مگر جواب دینے والا ایک ہے، وہ کون ہے؟ عالم آل محمد۔ یہاں پہ میں جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنے سارے علماء ربانی میں سے عالم آل محمد کہلانا امام علی رضا کا مرتبہ ہے، سارے قمروں میں قمر بنی ہاشم کہلانا ام البنین کے لال کا مرتبہ ہے۔ قمر بنی ہاشم، اور اسی طرح عقیلہ بنی ہاشم، سارے سمجھداروں میں، سارے عقل مندوں میں عقیلہ بنی ہاشم کہلانا علی کی بیٹی کا کمال ہے۔ یہ القاب ہے عالم آل محمد۔ ضامن، امام ضامن آپ جو مانتے ہیں اسی 8ویں کے نام سے، اور جیسے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ ایران سے جو ابھی محترمہ خاتون آئیں، واقعاً آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ کیسا ولادت کا یہ جشن منایا جاتا ہے۔ 10 دن، کیونکہ یکم ذی القعدہ جو ہے وہ ولادت ہے کریمہ اہل بیت کی، حضرت معصومہ، اور پھر 11 ولادت ہے امام رضا علیہ السلام کی، تو اس 10 دن کو عشرہ کرامت منایا جاتا ہے کہ ان کریموں کی آمد ہے۔ اور سب سے بڑا حرم، معصومین کے حرموں میں سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا حرم جو ہے اس وقت وہ 8ویں امام کا ہے۔ 500,000 لوگ اندر آ سکتے ہیں حرم کے اندر، لیکن جو لوگ وہاں پہ شبہ قدر یا یہ ولادت کی تاریخیں یا عاشور کر چکے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ اس دن انہیں گیٹ بند کرنے پڑتے ہیں، جگہ ہی نہیں اندر ہوتی، اس لیے کہ دنیا کے، ہاں آپ جاؤ گے اگر ولادت کی تاریخوں میں دنیا کے کسی کے برتھ ڈے میں جاؤ گے تو تحفہ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے۔ یہ آل محمد ہے کہ جن کے ہاں لوگ جاتے ہیں تو خالی نہیں لوٹتے، اور وہ روضہ رضویہ، شاہ خراسان کا روضہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں پہ نابینا گیا بینا ہو کے آ رہا ہے، اپاہج گیا ہے خود چل کے آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس پنجرہ فولاد کے ساتھ لوگ باندھ کے چلے جاتے ہیں مریضوں کو، خود 8ویں امام کھولتے ہیں اس مریض کو۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں شفا ملی ہے۔ آج بھی کریمی کا اظہار ہو رہا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے سلاطین جن کے پاس لشکر تھے، دولت تھی، مال تھا،
آج ان بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں کا کوئی نام و نشان ہی نہیں رہ گیا۔ اگر کسی کا کوئی ذکر ہے بھی تو ان کی وجہ سے ہے۔ کسی نے اگر یہ عقل مندی کی کہ بھئی ہمیں وہاں دفن کیا جائے جہاں یہ دفن ہے، تو ان کی سبب سے، اور میرے تو استاد بہترین جملہ کہا کرتے تھے، ہمارا کام اور بھی آسان ہو گیا، ایک ہی جگہ پہ ہے، تولا بھی ہو جاتا ہے، تبرہ بھی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ تو امام کو اب وقت نہیں ہے اتنا کہ اس میں پوری ڈیٹیل میں وہ زندگی کی حالات بیان کروں۔ جب امام کو ولی عہدی پیش کی گئی تو امام تشریف لے گئے خراسان میں۔ مرو ایک علاقہ نیشاپور اور اس کے درمیان، جو میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی، ایسی حدیث قدسی کہ جس کے امام احمد بن حنبل کہتا ہے اس کے راویوں کا نام اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے اور وہ عقل مند بن جائے تو تم تعجب نہ کرنا، ایسے نام ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی کہتا ہے، عجیب لکھتا ہے بات، کہ جب میں نے یہ سلسلہ دیکھا ہے، سلسلہ علویہ، علی کی اولاد ساری دیکھی ہے، علم و کمالات و فضائل، وہ شیعہ تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں مانتا، امام تو نہیں مانتا، لیکن وہ کہتا ہے میں نے جب سارے کمالات دیکھے تو میں دنگ رہ گیا۔ اولاد آدم میں نظیر نہیں ملتی کہ کمال و فضائل پشت در پشت چلے۔ جو علی کے بیٹوں کے ہاں کمال و فضائل چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ باپ دادا، مگر آگے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر شاید اسی نسل میں کوئی اور صاحب فضائل و کمال بنے۔ راغب اصفہانی کہتا ہے، اس نے مفردات کی بہت بڑی کتاب لکھی، کہتا ہے میں نے جب یہ ان کی سلسلے کو دیکھا ہے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ملا اولاد آدم میں کہ کمالات پشت در پشت چلے۔ اور امام جب نیشاپور پہنچے، مرو کے قریب، لوگوں نے محمل میں سوار ہیں، فرمائش کی کہ ایک حدیث اپنے جد کی سنا دیجئے۔ لوگوں میں اشتیاق تھا سچی حدیث سننے کا، ورنہ اسی زمانے میں تو کتابیں لکھی جا رہی تھی، بڑے بڑے محدث موجود تھے۔ کم سے کم جو روایت ہے 24,000 قلم اٹھے لکھنے کے لیے، اس لیے کہ آج جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ سلسلہ ہے، اسے سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں، اور عمل بھی ہے، ایک بہت بڑا علماء نے لکھا اگر اس حدیث کو اس کے سلسلے کے ساتھ لکھ کے کسی بھی ایسی خاتون کو پلا دیا جائے کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو، وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے۔ ایک عالم نے لکھا کہ میں نے 1000 خواتین کو یہ نسخہ دیا اور وہ صاحب اولاد ہوئی۔ سلسلہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر خود کہہ دیتے کہ میں کہہ رہا ہوں تو کافی تھا، یہ اس لیے صادق لسان تھی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، ان ابی ان جدی، اور پھر یہ سلسلہ پہنچا لوح و قلم تک۔ حدیث قدسی ہے یہ ایسا سلسلہ جسے سلسلہ ذہبیہ، گولڈن چین کہا گیا ہے، کہ اس میں نقص نہیں ہے جس راستے سے یہ حدیث آئی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہے، مگر وہ اعجاز نہیں ہے لفظوں میں جو قرآن ہے۔ قرآن بھی کلام اللہ کا ہے مگر وہ اعجاز ہے اس کلام کے اندر۔ حدیث قدسی نبی کے زبانی، یہ بھی صداقت نبی دیکھ لی، اس میں بھی قرآن بھی نبی کی زبان سے ملا، حدیث بھی نبی کی زبان سے ملی، حدیث قدسی بھی نبی کے زبان سے ملی۔ یہ امانت اور صداقت نبی ہے، کہہ دیا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حسنی، جو میرے اس قلعے میں آ گیا، جو اس توحید کے حصار میں آ گیا، امن من عذابی، پھر وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ولیکن بشرطها وشروطها، لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں۔ یہ امام نے حدیث بیان کی، حدیث قدسی یہیں تک تھی۔ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ منطوق جو بولا جائے،
مفہوم جو سمجھا جائے۔ امام نے سمجھانے کے لیے محمل کا پردہ پھر ہٹایا کہ ابھی اگر سمجھنا چاہتے ہو وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی رضا ہوں۔ یہاں اس کی بھی تفسیر کہ شرط علیحدہ کیوں کہا، وہ بشرطہا و شروطہا، ایک شرط ہے رسالت نبوت، شروطہا ایک شرط نہیں ہے، یہ 12 شرطیں ہیں امامت، اور ان امامت کی ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اذا بطل الشرط بطلت مشروط، اگر وضو ہی باطل ہے تو نماز خود بخود آپ کی باطل ہے۔ جو امامت کے سلسلے کو نہیں مانتا، ان کو امام نہیں مانتا، ولایت کے سلسلے کو نہیں مانتا، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولیکن بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ تب فائدہ دے گا، محمد الرسول اللہ تب فائدہ دے گا جب کہے گا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی صلی علی محمد یا علی۔ من صرف 9 رہ گئے ہیں، صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اسی نیشا پور میں اور بھی معجزے ہیں، قدم گاہ بھی ہے جو زیارت کر چکے ہیں، 2 قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ ایک ملیں گے آپ کو معمار بیت اللہ کے قدموں کے نشان ملیں گے، حضرت ابراہیم کے لیے جو پتھر آیا تھا جو لفٹ کا کام کرتا تھا، اس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ملیں گے، اور وہاں جائیے تو اس کے اندر نیشا پور کے اندر وہاں اس امام کے قدموں کے نشان بھی ملیں گے۔ اسی طرح ایک گرمابہ ہے، وہاں پہ امام نے غسل فرمانا چاہتے تھے، کا پانی نہیں ہے، امام نے پتھر ہٹا کے چشمہ جاری کیا جو آج تک لوگوں کے لیے شفا بانٹ رہا ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب تشریف لے گئے نیشا پور کے، اسی شہر کا ایک آدمی ہے جس کو رات خواب میں دیکھا کہ ہماری مسجد میں رسول اعظم نبی کریم تشریف فرما ہے، قریب گیا دیکھا ایک تشت موجود ہے جس میں خرما موجود ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت کیجئے، کچھ کھجوریں اٹھا کے نبی پاک نے اس کے دامن میں ڈال دی، کہتا ہے میں نے گنی تو 18 کھجوریں تھی، خواب سے اٹھ بیٹھا، پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا ماجرا ہے، پتہ نہیں 18 دن رہ گئے ہیں زندگی کے، یہ ان 18 کا کیا سلسلہ ہے۔ اسی پریشانی میں میں مسجد میں آ گیا کہ دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے، دیکھا کہ ممبر پہ اسی طرح امامہ پہنا ہوا ہے، وہی عبا ہے، وہی چہرہ ہے، وہی رخسار ہیں، وہی خوبصورتی ہے۔ میں قریب پہنچا، کہا ابن رسول اللہ ان کھجوروں میں سے کچھ مجھے بھی تو عطا کر دیجئے۔ کہا کہ اس رسول کے بیٹے نے کچھ کھجوریں اٹھا کے میرے دامن میں ڈال دی، میں نے جلدی سے گنی تو 18 کھجوریں تھی، میں نے بڑھ کے کہا زد نہ، تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنے میرے جد نے دی تھی اتنی ہی ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کہا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں یہ ہمارا کرم ہے، ہر کھجور کے بدلے 1 سال تجھے زندگی اور عطا کر دی گئی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی۔ یہ تو خود امام کی شان ہے، ان کے خادموں کی بھی بڑی شان ہے۔ معروف قرخی بڑا نام ہے، جو امام کے لیے پانی لایا کرتا تھا، خادم تھا امام کا۔ ایک مرتبہ امام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے، مامون نے اسے کہا ہے معروف قرخی تو نے بڑی عرصہ زندگی گزاری ہے ابن موسیٰ کے پاس، تجھے کوئی اسم اعظم بھی ملا ہے؟ میں سفر کرتا رہتا ہوں، طوفانوں میں سمندروں میں جاتا رہتا ہوں، دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے، کوئی ایسا نسخہ تجھے نہیں دے گا امام؟ مجھے بھی ایک اسم اعظم دے دے۔ معروف قرخی نے ایک کچھ تحریر لکھ کے کاغذ میں بند کر کے مامون کو دے دی، جب بھی مشکل آ جائے اس سے کام لے لینا۔ گیا سفر میں، طوفان آ گیا، اس نے وہی چٹ کا واسطہ دیا، طوفان تھم گیا، واپس آیا، کہا معروف قرخی کو بلایا جائے، کہا اس چٹ کو کھولا تو جائے، اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں معروف قرخی کا اپنا نام لکھا تھا، اس نے اپنا نام لکھ کے دیا تھا کہ تجھے معروف قرخی کا واسطہ، تو اے مصیبت ٹل جا۔
بلایا اس کو، ہم نے تجھے اسم اعظم کہا تھا، تو نے اپنا نام لکھ کے دے دیا ہمیں۔ کہا کہ تیرا تو کام ہو گیا نا، تو پریشان کیوں، تیرا تو کام ہو گیا ہے نا۔ کہا کام تو ہو گیا، لیکن یہ تیرے نام کی یہ کرامت۔ کہا یاد رکھ میں نے بھی بڑا سوچا کہ تجھے کیا لکھ کے دوں، میں نے اپنا نام اس لکھ کے دیا کہ میں کئی سال امام کی خدمت میں رہا اور وہ میرے نام سے ہی مجھے پکارا کرتے تھے، جب بھی انہیں کوئی کام ہوتا تھا تو کہتے تھے معروف کرخی آ جا۔ تو میں یہ اس بات کو میں نے سوچا کہ جو نام کئی مرتبہ میرے مولا رضا کے زبان سے نکلا ہو، اس نام کا بھی تو یہ اثر ہو سکتا ہے۔ یا علی، اور امام کا یہ کرم، امام فرماتے ہیں جو بھی مجھے توس میں آ کے میری زیارت کرے گا، پھر میں بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں بھی 3 مشکل وقتوں میں اس کی آ کے مدد کروں گا، فی القبر، عند الحساب، فی الصراط، قبر کی منزل میں اس کی آ کے اس کی زیارت کروں گا جو میری زیارت کو آئے گا۔ اور یہاں پہ بس آخری واقعہ، بہت سارے واقعات تھے ذہن میں، وہ مناظرہ ہے امام کا۔ مامون چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے انہیں دربار میں لا کے ان کی نعوذ باللہ بے ادبی کی جائے، یہ جو اتنا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی مملکت کے چیدہ مناظرین کو بلایا ہے، ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا۔ اب اس کا ایک خادم ہے نوفلی، تقیہ کی حالت میں ہے، اندر سے امام کا چاہنے والا، اسے معلوم ہے کہ یہ کیا منظر ہو رہا ہے دربار کے اندر، کہ دعوت دے کے باقاعدہ لوگوں کو اسپیشل بلایا جا رہا ہے، دربار سجا ہوا ہے، ہر مذہب کا اعلیٰ ترین جو عالم ہے وہ موجود ہے اس دربار کے اندر۔ کہتا جا کے امام کو بلا کے لے آ۔ اب جب گیا تو نوفلی گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، کہ مولا دربار میں آپ کو بلایا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بلایا مجھے جا رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے، گھبرا تو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ وہ آئے ہیں کہ جو کسی سے ہارے نہیں ہیں کبھی، جو بھی ان کے مقابلے میں گیا ہے، ان یہودیوں عیسائیوں دہریوں کے مقابلے میں وہ شکست کھا گیا ہے، اس لیے کہ جو بھی مسلمانوں کا عالم کیا ہے وہ قرآن و حدیث پڑھتا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم قرآن و حدیث تو مانتے ہی نہیں، تو وہ لاجواب ہو جاتے تھے۔ عجب نہیں کہ امام نے کہا کہ جو گئے ہیں وہ اسلام کے علماء گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے عالم گئے ہیں، یہ عالم آل محمد جا رہا ہے۔ اور جب گئے تو اس نے گستاخی یہ کی، مامون نے کہا کہ غلاموں کو یہ پردہ نہ ہٹایا جائے، اس لیے وہ اب خود اپنے ہاتھوں سے آ کے ہٹائے، لیکن امام جب آئے پردہ خود بخود ہٹ گیا۔ بتا دیا کہ اے مامون تیری حکمرانی ان غلاموں اور ان بدنوں کے اوپر ہے، اس کائنات کے اوپر میری حکمرانی ہے۔ جب گئے ممبر موجود ہے، میں مختصر کرتا ہوں، عیسائی عالم موجود ہے سب سے پہلے، ان کا دعویٰ ہے تثلیث کا کہ تینوں یہ خدا ہیں، کا تو سوال کرے گا یا میں، ایسا اعتماد۔ جہاں راس الجالوت بھی موجود ہے، چاسلیک بھی موجود ہے، عامر صاحبی بھی موجود ہے، ایسے ایسے نام کہ جن کے نام سن کے بڑے بڑے علماء کانپ اٹھتے تھے۔ امام فرماتے ہیں تو سوال کرے گا یا میں؟ کہتا ہے آپ پوچھئے۔ اچھا اے عیسائیوں کے عالم یہ بتا کہ عیسیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ساری باتیں اچھی تھی حضرت عیسیٰ میں، مگر حضرت عیسیٰ عبادت تھوڑی سی کم کرتے تھے، اتنی نماز روزہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو چیخ اٹھا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، عالم کہلاتے ہیں؟ عیسیٰ تو وہ کہ جس نے شادی بھی نہ کی، عیسیٰ تو وہ جو قائم اللیل صائم النہار، عبادت اتنی کہ زندگی عبادت میں گزار دی۔ امام نے فرمایا سوچ لے، کہاں میں اس بات جو کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہر آدمی اس بات کی گواہی دے گا۔ امام نے فرمایا ہے کہ وہ عیسیٰ کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر وہ عیسیٰ خدا تھا تو کیا وہ اپنی عبادت کرتا تھا؟ اس انداز میں جو مجادلے کا انداز ہے مناظرے کا، امام نے یہودی عالم سے کہا کہ بھئی آپ باقی نبیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا جو حضرت موسیٰ کو معجزے ملے ہیں ایسے معجزے کسی کو نہیں ملے۔ کہا باقی نبیوں کو بھی تو معجزات ملے ہیں؟ کہا نہیں وہ ہم نے دیکھے نہیں۔ کہ حضرت موسیٰ کے معجزات تو آپ نے دیکھے ہیں؟
جس کے معجزات کی بات کریں کہ وہ آپ نے دیکھے، کہا نہیں وہ تورات میں آئے ہیں، امام نے تورات کا فلاں چیپٹر فلاں صفحہ امام نے تورات کی تلاوت شروع کی، چیخ کے کہتا ہے کہ ایسی تلاوت تو میں بھی نہیں کر سکتا جیسی تلاوت آپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دہریہ سے سوال، دہریہ نے کہا کہ آپ کا خدا کب سے ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ کب سے نہ تھا کہ میں کو بتاؤں کہ کب سے ہے۔ کہا کہ وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ امام نے فرمایا دکھائی دینا جسم کا خاصہ ہے، مخلوق کا خاصہ ہے دکھائی دے، وہ خالق ہے۔ لاجواب کیا ہر شخص کو۔ ایک مرتبہ مامون نے بھی عجیب سوال کیا اور اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ مامون نے کہا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، اس کی کوئی حدیث سے دلیل دیجیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کا کام ہے، یہ علی کا کیسا کام آپ کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ہی تو ایمان ہے، تیری دشمنی ہی تو کفر اور نفاق ہے۔ کہا جنت تو تقسیم ہو گئی، جو محب علی ہے وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے، جو مبغض اور دشمن علی ہے وہ منافق ہے، کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ جنت تو تقسیم ہو گئی، علی ہی سبب ہے جنت اور جہنم کی تقسیم کا۔ امام باہر نکلے، غلام بڑھ کے کہتا ہے مولا کمال کر دیا، کیا جواب دیا آپ نے، خوبصورت لاجواب کر دیا۔ اب یہاں پہ جواب ہے، امام کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں تھا، یہ تو مامون کے لیے تھا، یہ جواب میرے شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو مامون کے لیے ایسا میں نے جواب دیا تھا۔ حقیقت سننا چاہتا ہے تو سن، علی پل صراط پہ کھڑا ہوگا اور کہے گا ھذا لی و ھذا لک، یہ جہنم تیرا ہے یہ میرا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، شب جمعہ ہے، اس مکرم اور معزز وقت کا، شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب دعا ہے۔ بار الہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس دنیا میں مولا رضا کی زیارت نصیب فرما۔